الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام میرے ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما کر اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دل سے ایک مرتبہ کہہ دیں: اللہم لک الحمد ولک الشکر. کہو ایسا: اللہم لک الحمد ولک الشکر. ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر کیا، تسبیح پڑھی، دعائیں کی. یہ سب اللہ کی توفیق سے کیا. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. ہم دل سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے. اور اس کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی، جو لغزشیں ہوئی، جو کمی رہ گئی، جو کھوٹ رہ گئی، اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرمائے. اسی لیے صدقۃ الفطر کو بھی واجب کیا گیا. آج کے دن کے دو واجب ہیں. اس میں سے ایک واجب صدقہ فطر اور دوسرا واجب عید کی نماز. صدقۃ الفطر کو واجب اس لیے قرار دیا گیا کہ روزوں کے اندر، ہماری عبادت کے اندر کچھ نہ کچھ مکروہات ہوتے رہتے ہیں. کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ اور غلطی سے ہم سے ہو جاتی ہیں. تو صدقۃ الفطر کا ادا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور ہمارے ان روزوں کے اندر، تراویح کے اندر جو کمی رہ گئی تھی، جو کھوٹ رہ گئی تھی، اللہ اس کو پورا فرما دیتے ہیں. اس لیے جن بھائیوں کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو اور اس کا ابھی تک ادا نہ کیا ہو، تو عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرے کہ صدقہ فطر ادا کر دیں. الحمدللہ ہمارے یہاں تو رواج ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم ادا کر دیتے ہیں. اصل وقت اس کا عید کے دن صبح شادی کے بعد کا ہے، لیکن یہ اچھا طریقہ ہے کہ ہم پہلے سے ادا کر دیتے ہیں. پھر بھی اگر غلطی کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے جن بھائیوں کے اوپر صدقہ فطر واجب تھا اور وہ ادا نہیں کر سکے ہیں، تو عید کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ صدقہ فطر واجب ادا کرے. میرے بھائیوں، آج کا دن یہ ہمارا عید کا دن ہے. وہ عید کا دن اسلام نے ہمیں عطا کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ دن ہمارے لیے منتخب کیا گیا ہے. یہ کوئی تہوار نہیں ہے اور کوئی ہماری طرف سے بڑا ہوا دن نہیں ہے. اسلام نے مسلمانوں کو پورے سال کے اندر
معلوم تھا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے اندر ہجرت فرما کر کے گئے تو کچھ لوگ پہلے سے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب گئے تو دیکھا کہ وہ مسلمان جو تھے وہ ساتھ میں 2 مرتبہ عید کے دن منایا کرتے تھے، جس کے اندر کھیل کود تماشا پتہ نہیں کیا کیا سارے خرافات اور سارے گناہوں کے کام وہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن جس کے اندر آپ کھیل کود کرتے ہیں تماشا مناتے ہیں یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، مسلمانوں نے کہا کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب کہ ہم اسلام میں داخل نہیں ہوئے اس وقت ہم یہ سال میں 2 دن منایا کرتے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم نے ان کو چالو رکھا ہے، اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، میرے ایمانی بھائی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ان کو چالو رکھو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو تم کرتے تھے اسلام لانے کے بعد اب اس کی کوئی گنجائش نہیں، اب اسلام ان دنوں کی منانے کی تم کو اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اسلام نے تمہارے لیے عید کے 2 دن خوشی کے منانے کے لیے دیے ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے اندر 3 دنوں کو تم عید کا دن سمجھتے تھے، اسلام لانے کے بعد اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج سارے 1400 سال کے بعد آج 15ویں صدی کے اندر آج کے مسلمان اگر وہ زمانے جاہلیت والا طریقہ اپنا کر کے اپنی خوشی کو خوشی بنائے اور آج ہمارے عید کے دن کے اندر وہ زمانے جاہلیت والا طریقہ اپنائے اور ہمارے ان دشمنوں کا طریقہ اپنائے جو دشمن اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، مسلمانوں کی جان لیوا کے در پہ ہیں، مسلمان کی خون کی پیاس ہے، تو میرے بزرگ اور دوستوں ہم اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر کے ذرا سوچیں کہ کیا اسلام ہم کو اجازت دے گا؟ ہرگز اجازت نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، آج دنیا کے حالات وہ ہیں کہ مسلمان کو ان حالات کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو اسلام کے اندر پورا داخل کرنا ضروری بن جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اپنے دشمنوں کے طریقوں کو اپنائیں، ہم زمانے جاہلیت کے طریقوں کو اپنائیں اور اپنی عید کے دن کے اندر ہم اس کو خوشی منانے کے لیے میرے بزرگ اور دوستوں اسلام اور ہمارا ایمان ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ وقت میرے پاس نہیں ہے، میں بہت مختصر اشارہ کر کے اپنی باتوں پر کوئی جناب آپ کے ذمہ چلتا ہے وہ مسجد کے اندر چولے لے کر اپنے کام شروع کرو تاکہ بیان بھی پورا ہو جائے اور وہ کام بھی مل جائے اور وہ وقت انشاءاللہ تمام پورے ہو جائے۔ سر کے کان سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنا یہ مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم اپنے بالوں کو ان دشمنوں کی طریقے کے مطابق منائیں، جبکہ اللہ کے نبی نے مدینہ کے مسلمانوں کو یہ کہا کہ اسلام سے پہلے جن دنوں کو تم عید کا دن منایا کرتے تھے اسلام لانے کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو کیا سارے 1400 سال کے بعد اسلام ہم کو یہ اجازت دے گا کہ ہم دشمنوں کے طریقے کے مطابق اپنے بال بنائیں؟ میرے بزرگ اور دوستوں، دل کے کان سے سنو، اللہ کے گھر کے اندر آج کے اس مبارک دن کے اندر میں پیغام دیتا ہوں مسلمانوں، سنو، دل کے کان کھول کر کے سنو۔ آج کل جو فیشن چلی ہے بات بنانے کی، بوڑھا ہو تو کیا، جوان ہو تو کیا، بچہ ہو تو کیا، پڑھا لکھا ہو تو کیا، ان پڑھ ہو تو کیا، ارے اپنا ایک تماشا بنا رکھا ہے، چاروں طرف دیکھو تو سیٹی نظر آئے گی اور تو بھی نکال کر کے دیکھو، اللہ کی قسم اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کے کہتا ہوں دل میں بدلتا ہے۔ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ اسلام دشمنوں کا طریقہ
काम शुरू और सबके अंदर एक खड़ा हो गया मासूम बच्चा औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिनके घर पर औलाद नहीं हो से जाकर के पूछो, अपनी जायदाद अपनी मिल्कियत बेच करके इलाज करके अपने औलाद को हुस्न करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने तुमको इलाज दिया है, तुमको औलाद दी है, उन औलाद को शुरू ही से तुम अंग्रेज के तरीके पर उनकी तरबियत करना चाहते हैं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ऐसा गुनाह है कि जिस गुनाह से तौबा जरूरी है, ये हराम दर्जे का गुनाह है। मुसलमान ईद के दिन वो अपनी खुशी समझता है, हालांकि खुशी नहीं है, अल्लाह की लानत उसके ऊपर बरसती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत उसके ऊपर बरसती है जो अपने बालों को अंग्रेजों के तरीके पर बनाते हैं और इस्लाम के खिलाफ बनाते हैं। ये कोई मामूली दर्जे का गुनाह नहीं, अरे पेशों में किसी के दिल के ऊपर चेहरे के ऊपर बल भी नहीं आता है और खुशी खुशी का तरीका अपना रहा है, अपने बच्चों की बात बना रहा है, खुद की बात बना रहा है, पढ़े लिखे भी और जवान भी और बड़ी उम्र के भी अधेड़ उम्र के किसी तरीके से बात बनाते हैं। मालूम होता है कि सेटिंग कर रखी है, लेकिन तो भी नहीं आना तो ऊपर इतना गलत लगता है। बिल्कुल शरीर की इस इजाजत नहीं दी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक अपने आप को इस्लाम के अंदर डाल दो। अब दुनिया के हालात हम देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमको झिंझोड़ रहे हैं, उनको झिंझोड़ रहे हैं। मामूली चीज नहीं है। हमारे वो भाई जिन्होंने बगैर शहरी के रोजे रखे हैं और बगैर भिखारी के इफ्तार किया है और जिनके मासूम बच्चे और जिनकी औरतें खून के अंदर लथपथ थी और आज हमारी मस्ती के अंदर मस्त है, कुछ नहीं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये हालात आज वहां है, कल यहाँ आने वाले हैं। ये मामूली चीज नहीं। वही बन सकता है जिसके दिल के अंदर ईमान पुख्ता हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर चलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर चलने की वजह से बहुत सारे फितने बरपाया करते हैं। आज हमारे दुश्मन ये समझ चुके हैं कि खोखले मुसलमान हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इनकी इख्तिलाफ से कुछ होने वाला नहीं है, इनके बकवास से कुछ होने वाला नहीं है, इनकी रैलियों से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वो समझते हैं कि ये खुद इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जमाने के अंदर वो खेत के अंदर जो बाजरी बोलते थे, बाजरी, और वहां चिड़िया आकर के बैठ करके दाना चुग जाती थी, तो चिड़ियों को भगाने के लिए ऊपर के हिस्से में भी इंतजाम किया गया है। मस्जिद का हिस्सा बजाने के बाद ऊपर तशरीफ ले जाए और चलने वाले अहबाब ऊपर भी अपना काम शुरू। तो वो बाजरे की खेत के अंदर वो रखते थे, ये गलती हालत में एक जुब्बा पहन देते थे, वो हवा की वजह से हिलता रहता। हमारे भी हमेशा करते थे। तो उस वजह से चिड़िया ये समझे कि कोई आदमी हमको भगा रहा, इससे उड़ जा। लेकिन फिर होते 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 वो परिंदे, वो चिड़िया भी समझ गई कि ये तो बेवकूफ एक नकल है, कुछ नहीं है। तो वही बाजरे का ढूंढा तोड़ करके उसी लकड़ी के ऊपर, जिस लकड़ी को हिफाजत के लिए रखा था, उस लकड़ी के ऊपर बैठ करके वो चिड़िया दाना खाती। तो समझते कि इससे तो कुछ नहीं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज दुनिया वालों की नजर के अंदर, आज इस्लाम दुश्मन ताकतों की नजर के अंदर हमारी वही हालत है जो चिड़ियों की नजर के अंदर वो बाजरे की खेत के अंदर लकड़ी की हैसियत होती थी। तो समझते कि इससे तो कुछ नहीं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस्लाम के एक तरीके से मोहब्बत करें। आज के दिन में पैगाम देता हूँ कि हम इस्लाम के एक तरीके से मोहब्बत करें। इस्लाम का एक तरीका हमें अपनी जान से भी ज्यादा महबूब हो, अपने वालिदैन से भी ज्यादा महबूब हो, अपने औलाद से भी ज्यादा महबूब हो, और दुनिया की सारी चीजों की मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत हमारे दिल के अंदर इस्लाम की और ईमान की और हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मोहब्बत। वहां तक हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता है जब तक कि मेरी जान उसके नजदीक, उसके वालिदैन से,
اس کے اولاد سے اور دنیا کے تمام تر لوگوں سے زیادہ محبوب ہونا ہے۔ آج ہم کسی طریقے کے اوپر چل رہے ہیں۔ آج کے دن خوشی کے دن بھی ہم اسلام کے طریقے کو غلط کے حوالے کریں۔ ہم اپنے چہرے کو اسلام کے خلاف بنائیں، ہم اپنے بھائی بہنوں کو اسلام کے خلاف بنائیں، ہمارا لباس اسلام کے خلاف ہو۔ میرے بزرگ اور دوست یہ بات کام کرتا ہے۔ اس لیے میں بزرگ اور دوستوں ہم اپنے آپ کو پورا کے پورا اسلام لاتے ہیں۔ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے شیطان کو نہ چلو، شیطان کو نہ اپنا دشمن۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے زندہ کیا ہے وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ممبر کی بڑی اپنا زندہ کرنا نماز کو ہو چکا ہے ترتیب سنی وہ سارے لوگ آگے رہیں ان شاء اللہ رہیں چونکہ سال میں ایک دو مرتبہ یہ دعا ہوتی ہے ترتیب ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام زبان سے بولنا تو ضروری ہے۔ ہر ایک اپنے گھر سے نکل کر کے ایک نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے تو میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب سے زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اس دل کا ارادہ کافی ہے۔ سب سے پہلے ایمان جو ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کریں تو اس کو تکبیر تعظیمہ کہتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے کہنا ضروری ہے۔ اللہ سنا پڑھنے کی سبحان اللہ وبحمدہ وبارک اسمہ وتعالی جدہ ولا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد امام 3 تکبیر کہے جس کو زائد واجب تکبیر کہا جاتا ہے۔ تینوں میں ہاتھ اٹھانا ہے لیکن دونوں میں ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے اور تیسری میں ہاتھ اٹھا کر کے باندھ دیں گے۔ پھر سورۃ فاتحہ قرات ہوگی، رکعت پوری ہوگی۔ دوسری رکعت میں قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں نہیں جانا ہے۔ 4 تکبیر ہوگی لگاتار، اس میں سے 3 تکبیر زائد ہوگی جس کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے اور چوتھی تکبیر جو ہے وہ رکوع کی ہوگی، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلا جانا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قبولیت کا وقت ہے۔ ہر ایک اپنی ضرورت کو اللہ سے مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے اور خصوصاً مظلومین مسلمانوں کے لیے مانگے۔ جہاں جہاں دنیا کے اندر مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ان کے لیے خاص مانگے۔ اس لیے جنت مانگے، جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہ کا فرمان ہے آج کے دن آخرت کے بارے میں جو بھی تم سوال کرو گے میں تم کو عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو تم سوال کرو گے تمہاری مسئلت کے اوپر میں نظر کروں گا۔ اس لیے سلام کرنے کے بعد 5-7 منٹ وقت دیا جائے گا۔ ہر ایک دل کی توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے پورا یقین رکھتے ہوئے کہ آج میری دعا قبول ہوئی ہے تو دعا کریں گے۔ رمضان کے اندر جو غفلتیں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، لفظ ہوئی اس سے معافی مانگے، جو کچھ بے عمل کی توفیق ہوئی اس کی قبولیت مانگے اور دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی اور سکون و شانتی مانگے، پوری انسانی کے لیے ہدایت مانگے، آخرت میں جنت مانگے، پرسیات کے اوپر سے گزرنا آسانی کے ساتھ ہو جائے یہ مانگے، جہنم سے پناہ مانگے۔ یہ کچھ میں نے موٹے اشارے کر دیے، یہ مانگنے کی چیزیں ہیں۔ اس لیے نماز کے بعد ہر ایک اپنے ضرور مانگے۔ دعا کی اس فراغت کے بعد خطبہ ہوگا، یہ خطبہ سننا واجب ہے، بغیر خطبہ سنے کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ عید کی نماز اس وقت مکمل ہوتی ہے جب کہ عید کے دونوں خطبے ہو جائیں۔ خطبہ سننے کے بعد سکون و وقار کے ساتھ دل کے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے گھر کو شروع کرنا سب سے
बाहर का हिस्सा पूर्ण हो जाता है, तो ऊपर भी इंतजाम किया गया है। Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأرضى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. पाँच सात मिनट के लिए हर एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जह अपने अपनी ज़रूरत अल्लाह से मांगे. Ella
اللہ تمام مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، دینی جماعتوں کی، افراد کی، حرمین شریفین کی خصوصاً بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ فرمائے اور آمین۔ اللہ پاک مسلمانوں کے اوقات کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک مسلمانوں کے اوقات کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی پوری حفاظت فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، اللہ کی پریشانی دور فرمائے۔ ظالمین کو اللہ پاک غالب کر دے، اللہ پاک کے ہاتھوں کو توڑ دے، اللہ پاک کی ظلم سے روک دے، اللہ پاک کی ظلم سے روک دے، اپنے قدرت کی نشانیاں اللہ پاک ظاہر کر دے۔ بہت ظلم ہو چکا ہے، بہت ظلم ہو چکا ہے، اللہ پاک کی مظلومین کی مدد فرما۔ اللہ منصور الاسلام والمسلمین، اپنے اپنے دعاؤں میں ہم کہتے رہنا چاہیے، اللہ منصور الاسلام والمسلمین، اللہ منصور الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نور الاکبر وفى الوجود وبث السرور بيوم النور، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وتطهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد. أما بعد فيا معشر الإخوان، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد. فاشكروا الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر، فإنها واجبة على هذا الإنسان عن نفسه والطفل الصغير، نصف ساع من حنطة وساع من تمر أو شعير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد. واستحب لكم أن تصلوا واستاقوا وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم وكلوا قبل الصلاة من تمر أو شيء حلوا، واسعوا إلى صلاة العيد وكبروا في التهليل سرا واستمعوا بعد الخطبتين فتفوزوا في الدارين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام، وصلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أهل البشر بعد الأنبياء بالتحديد أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياة والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أعد المسلمين بالإيمان العادل والخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات. اللهم انصر من نصر محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
راستے میں سکون کا ماحول بنے گا.